Hello, Assalamu alaikum, everybody. Hope you're all safe, sound, and healthy. And this podcast is going to be in Urdu because this is specifically for our Desi audience. کیونکہ یہ رمضان کے موقع میں خاص طور پر جو میں دیکھتی ہوں نا لوگوں کو، بلکہ رمضان کو تو چھوڑیں آگے پیچھے بھی، تو ایک چیز ہے جو کہ ویسے تو لوگ بڑے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جو انہیں بڑا شعور آ گیا ہے، باتیں تو لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں جس طرح ان کو بہت سمجھ میں آ گئی ہے اسلام کے تہذیب، آداب اور ایٹیکیٹس کے، لیکن سوری ٹو سے ہمارے لوگوں میں تمیز ابھی بھی نہیں آئی۔ اسلام میں تمیز اور تہذیب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس حد تک کہ وہ حقوق العباد کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ کے لپیٹ میں بھی آ جاتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں جس سے اس کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ چھوٹی سی حرکت کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا کہ میں ایک مٹی کے دانے جتنی چھوٹی چیز کا بھی حساب لینے والا ہوں۔ تو پھر آپ لوگوں سے کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے بڑے بڑے دیے ہوئے تکالیف کو بھول جائیں اور آپ کو معاف کریں؟ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ معاف کرے گا جو کہ صرف آپ کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں معاف کرے گا جو آپ کا کسی اور بندے کے درمیان میں کوئی بات ہوئی ہو، جتنی دیر تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور معافی دل سے ہوتی ہے، آپ کسی کو زبردستی معاف نہیں کرا سکتے۔ ایک دفعہ آپ نے کسی کا دل دکھا دیا، آپ ساری زندگی روتے پٹتے رہیں، جو مرضی کریں، جتنی دیر تک اس بندے کا دل آپ کی طرف سے صاف نہیں ہوگا وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ دیٹس اٹ۔ معافی خدا کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ معافی کا توقع آپ خدا سے کرو۔ اگر آپ نے خدا کے آگے کچھ کیا ہو آپ اسے معافی کا توقع رکھ سکتے ہو، لیکن انسان سے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے ایک جو بہت ایک عجیب بات جو مجھے لگتی ہے، جو کہ بڑے خاص طور پر جو بہت مذہبی لوگ ہیں، جو کہ زندگی میں ذرا بڑے عمر کے حصے میں مذہب کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے نیا نیا شوق ہوتا ہے، نیا نیا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ شروع ہو جاتے ہیں اپنے جذبے میں، لیکن اس جذبے میں وہ لوگوں کو زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کیونکہ میں تو خیر بچپن سے بہت زیادہ مذہبی تھی، بہت اسلام کے قریب تھی، اینڈ یہ میں نے شروع میں اس طرح کے مسٹیکس کیے ہیں بچپن میں۔ اب لوگوں کا جو ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں نا الٹی چلتی ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں خاص طور پر لوگوں کی زندگیاں الٹی چلتی ہیں۔ وہ اپنی ینگ ایج میں، بچپن میں، اپنی جوانی میں وہ بودر ہی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، ان کو پتہ نہیں اللہ کیا ہے، ان کو پتہ نہیں کچھ، ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا، وہ بہت سیلفش ترین لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے سارے مزے اڑا کے، وہ جیسے کہتے ہیں نا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ ہمارے لوگوں کا ہے۔ یہ پوری سمری ہے ہمارے لوگوں کی زندگیوں کا، جب وہ 900 چوہے کھا کے پیٹ بھر کے اپنی انجوائمنٹ ساری لے کے، پھر ان کو آخر میں اللہ اللہ یاد آ گیا، مرنے کے قریب جب ہوتے پھر اللہ یاد آتا ہے کہ اب تو اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ خیر وہ اللہ کے اور آپ کے درمیان میں آپ جو مرضی کریں، لیکن اسی کو ہم منافقت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام میں یہ منافقت ہے۔ دوسری منافقت یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن پلے کرتوت کوئی نہیں، جو کہ اگین ہمارے لوگوں میں ہے، اس لیے ہم اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے وہ منافق ہیں۔ مسلمان سوری ٹو سے نہیں کہہ سکتے، وہ منافق ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر تیسری چیز جو منافقت ہے ہمارے لوگوں میں، جب ان کا دل کرتا ہے نا وہ کلچر لے کر آتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے اسلام کو لے کر آتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے وہ کلچر کو اسلام کا نام دے کے آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی کفر جیسی غلطی میں، یہ بیسکلی کفر اور شرک کے برابر والی غلطی ہوتی ہے، یہ بدعتیں جو ہوتی ہیں جو ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ اسلام کا نام کا ٹھپا لگا کے اور ہندوازم یا اپنے پرانے جو بھی مذہب ہیں جو جن کو ہم چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ انہی کو کلچر کا نام دے کے، اسلام کا نام دے کے آگے اپنے بچوں پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ منشرک ہے، یہ صرف منافقت نہیں ہے، یہ منشرک ہے، یہ آپ منشرک ہوتے ہیں جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور آپ بدعت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ لوگ بہت اوور ہو کے اسلام میں نا فل جذبے کے ساتھ بہت اوور ہو کے آپ اپنی ایموشنل ٹرموائل کو ساتھ میں لے کر عجیب عجیب حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو یہ بھی اسلام میں منع ہے، یہ بھی شرک اور بدعت میں آتا ہے۔ پر نہیں، آپ لوگوں نے وہ نہیں چھوڑنا کیونکہ وہ آپ کا کلچر ہے۔ آپ کے کلچر میں تمیز، تہذیب ایسا کچھ نہیں ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ میں نے آج تک ہمارے لوگوں میں
تہذیب اور تمیز نہیں دیکھی، نہ بات کرنے کی، نہ ان کی حرکتوں میں، ٹھیک ہے نا، نہ ان کی ڈیلی لائف کی پریکٹسز میں۔ ہمارے لوگوں میں سب سے بری عادت جو ہے، جو کہ اگین گناہ کبیرہ میں آتا ہے، وہ سب سے بری عادت یہ ہے کہ ایک دوسروں کو تکلیف دینا، کرید کے لوگوں کو پوچھنا کہ ان کی تکلیف کیا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ تکلیف میں ہے، آپ ہر دفعہ اس بندے کو ملتے بجائے اس کے کہ آپ اس کی تکلیف کو دور کریں اس طریقے سے کہ آپ اس چیز کے بارے میں بات ہی نہ کریں، آپ کوئی اور ٹاپک چھیڑیں، کوئی اور بات کریں، کوئی پازیٹیو بات کریں تاکہ اس کا بھی ذہن اس چیز سے، اس تکلیف سے نکلے۔ لیکن نہیں، آپ لوگوں کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ خاص طور پر اگین وہی لوگ جو نئے مذہب کی طرف آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ آپ نے اب ہر ایک بندے سے جو ہے نا اسے کرید کے پوچھنا ہے، اس کے زخم جو ہے نا اس پہ نمک چھڑکنا ہے، اور پھر آپ نے مشورے دینے ہیں، اور پھر آپ گھر جا کے اپنے آپ کو جو ہے نا آپ تھپ تھپی لگا کے بیٹھتے ہیں کہ بھئی میں نے بڑا اچھا کام کیا۔ آپ نے جو کام کیا نا وہ اصل میں گناہ ہے۔ کیوں؟ آپ نے ایک بندے کی تکلیف کو کرید کے نکالا اور اس کو تکلیف میں رکھا، آپ تو مشورے دے کے چلے گئے، لیکن وہ بندہ، آپ کو کیا پتا ہو کہ اس بندے نے کتنی مشکلوں سے اپنے آپ کو اس ذہنی کیفیت سے نکالا ہوگا، لیکن آپ نے آ کے دوبارہ اس کو اسی ذہنی کیفیت میں واپس ڈال دیا۔ اب آپ کی وجہ سے وہ دوبارہ تکلیف میں چلا گیا ہے، اور وہ کئی دن اس تکلیف میں رہے گا، کئی مہینے اس تکلیف میں رہے گا، اور پھر وہ اتنی مشکل سے اپنے آپ کو تکلیف سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، تو آپ میں سے کوئی پھر اٹھ کے اس کے ساتھ یہ حرکت کرے گا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کے آباء و اجداد نے آپ کو کون سی یہ تمیز سکھائی ہے کہ بھئی آپ لوگوں سے کرید کی چیزیں پوچھیں، لیکن یہ اسلام میں واجب نہیں ہے، یہ اسلام میں ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی حرکتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے جس سے آپ کو، اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو کہ آپ تکلیف میں، اور ہر کوئی آپ کو بار بار آ کے آپ کی تکلیف، جو آپ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ لگائے، آپ کو اس طرح لگے گا؟ کم از کم یہی سوچ لیا کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا نا، دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسروں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرو جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار ہو۔ خود آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی مینٹین ہو، خود آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ جو ہے نا بڑے دائرے میں رہ کے بات کریں، لیکن آپ خود ہر دفعہ اپنے دائرے سے باہر نکل کے لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ پھر ہمارے لوگ جو ہے نا وہ خود غرض بہت ہے، ہمارے لوگوں کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ بھئی اگلا بندہ مردا ہے تو مردا رہے، ساڈے گھر تو روٹی لبدی پئی ہے نا، ساڈا تو کچھ نہیں جا رہا نا، وہ جس دن جائے گا پھر ویکھی جائے گی، وہ جس دن آپ کے گھر میں روٹی نہیں نہ آئے گی، اس دن کوئی بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سارے مر چکے ہوں گے پہلے بھوک سے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی یہی مینٹالٹی ہے، یہی ذہنیت ہے آپ لوگوں کی، جس کی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حال ہوا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کا یہ حال ہوا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کا یہ حال ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے نا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ہے تو وہی ایک ہی خون ہے نا، ایک ہی خون ہے، ان تینوں ممالک میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے، اور وہ ہے خود غرضی کا اور بے شرمی کا، کیونکہ لوگوں کو کچھ نہیں لینا دینا کسی اور سے، کہ آپ کی کون سی حکومت آ رہی ہے، کون سی حکومت جا رہی ہے، آپ کی حکومت آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، چوری کر رہا ہے، کوئی نہیں، کیونکہ آپ کا کام چل رہا ہے۔ لیکن جب آپ کا کام ختم ہوگا پھر آپ چیخے مار کے کہیں گے کہ کوئی میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ آپ نے کسی کا ساتھ دیا تھا؟ پھر ہمارے لوگوں میں ایک وہی نا سلیو مینٹیلٹی ہے، سلیو مینٹیلٹی جسے کہتے ہیں نا جماندرو فقیر، ہمارے لوگ جماندرو فقیر ہیں۔ مطلب اتنی آپ لوگوں میں سیلف ورتھ نہیں ہے، اتنی لوگوں میں جو ہے نا خودداری نہیں ہے۔ ہمارے قوم ایک خوددار قوم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری قوم جو ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہاتھ جو ہے نا ہمیشہ اڈی رکھو ہاتھ نو کہ لوگ دیندے رہے سن۔ وہ لوگ کیوں دیتے رہیں؟ آپ کا حق نہیں ہے اور لوگوں کا فرض نہیں ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کے پاس ایک ذریعہ کمائی ہے، اگر آپ کما رہے ہو، تو پھر تو آپ بالکل بھی کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ اسلام میں اس لیے تو بھیک مانگنا منع ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھکاری کو پیسے نہیں دیے اللہ کے واسطے، اللہ کے نام پہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھیک مانگنے والے کو کبھی کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے ہمیشہ ان کو لے جا کے کام کروایا ہے کہ وہ جا کے اپنا بزنس سیٹ اپ کرے، یا اپنا کام کرے، یا ایک چھوٹا کاروبار شروع کرے، اپنا ذریعہ کمائی بنائے تاکہ وہ خود مختار ہو۔ ہماری قوم میں تو یہ ہے کہ چاہے امیر ہے یا غریب ہے، سب بھکاری ہے، سب فقیر ہیں، اور سب سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے اور دوسروں کا فرض ہے۔
یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ سب اسلام میں ناجائز ہیں، یہ سب اسلام میں منع ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر کے تو پھر کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم ٹھیک ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ آئی ایم سوری ٹو برسٹ یور ببل، لیکن آپ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ جو آپ لوگوں کی اس وقت ذہنیت ہے، جو آپ لوگوں کے طور طریقے ہیں، جو ہمارے لوگوں میں جو عجیب و غریب سی ایک بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی سی جو ہے نا، یہ یہ جو ہماری سوسائٹی ہے، یہ کبھی بھی، سوری ٹو سے، اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اچھی سوسائٹی نہیں ہے۔ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اب ہوا ہے، نہیں، مجھے یہاں اس ملک میں رہے ہوئے 30 سال ہو گئے آن اینڈ آف۔ ان 30 سالوں میں میں نے اس ملک کو کبھی اچھے لوگوں میں نہیں دیکھا کہ اچھے لوگ تھے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو لوگ باتیں کرتے کہ نہیں پاکستان میں پہلے ایسے لوگ نہیں تھے، میں نے تو شروع سے ایسے ہی لوگ دیکھے ہیں بھائی۔ ہمارے لوگوں میں منافقت بہت ہے، ہمارے لوگوں میں جو ہے بدعت بہت ہے، ہمارے لوگوں میں اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے لوگ میں اویئرنیس ہے بھی تو امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ مطلب کہ اگر کسی کے پاس یہ علم بھی ہو نا، تو وہ اپنی زندگی میں اس علم کو اپلائی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ مجھے اس لیے سب سے زیادہ جو ہے نا ناپسند یہ درس دینے والی ہیں عورتیں ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ آپ اچھے خاصے پڑھی لکھی عورتوں کو آپ درسیں سکھا رہی ہیں، جو ان کی تھوڑی بہت بھی علم ہے آپ وہ بھی اس کا ختم کر رہے ہیں، آپ اپنی بیچ میں جو ہے نا ایم ہی بیچ میں مار مار کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھا کے آپ ڈفرینٹ آپ نے کبھی اپنا علم جو ہے ویریفائی کیا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ دوسروں کو درس کروا سکیں؟ فرسٹ آف آل، کہ آپ کے پاس اتنا علم آ چکا ہے کہ آپ اسکالرز ہیں؟ جب اسلام میں تو یہ مولوی کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ جب اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث کی کہا تھا، ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بھی جو مسلم امہ ہے وہ بھی یہود و نصارہ کی طرح پریسٹس اور منکس کو ورشپ کریں گے، ان کو خدا مان کے شرک کریں گے۔ تو ان کو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ان کو خدا تو نہیں مانتے، وہ تو ان سے صرف پوچھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس وہ مذہبی علم ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھئی کیا جب وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، تو کیا لوگ نہیں مانتے کہ یہ چیز جائز ہے، چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز کیا ہو؟ اور اگر وہ ایک جائز چیز کو ناجائز کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جائز کیا، تو لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں کیونکہ ان کے پیر نے کہا تھا، یا ان کے پادری نے کہا تھا، یا ان کے پنڈت نے کہا تھا۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ تو ان کا یہی شرک ہے۔ اس لیے اسلام میں پنڈت، پادری وغیرہ، مولوی یہ وہ نہیں ہے۔ اس لیے اسلام میں آپ اندھا دھند کسی کو فالو نہیں کر سکتے۔ کبھی کوئی انجینئر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی کوئی کسی قاری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی کوئی کسی پیر۔ یہ سارے جو ہے نا یہ بھی انسان ہیں، ان کے پاس 100% علم نہیں ہے۔ اور اس لیے اسلام میں پڑھ لکھنا جو ہے نا، اسلام میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ لیکن پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ سنت ہے، شادی کرنا فرض ہے۔ یہاں کے تو پرائیورٹیز ہی اور ہیں۔ پلے کرتوت نہیں ہے، پلے پیسے بھی نہیں ہیں، پر شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے شادی کرنی ہے، اور پھر دنیا کو دکھانے کے لیے بچے پیدا کرنے ہیں، اور پھر دنیا کے ہی اوپر اپنا جو ہے برڈن پھینکنا ہے۔ پھر آپ اپنے ماں باپ کے اوپر، اپنے بہن بھائیوں کے اوپر اپنا برڈن پھینکتے ہیں۔ کیا ہے جی کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کے پاس، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا حق ہے فیصلہ کرنا، تو بیٹا جی فیصلہ کرنے کا حق صرف ان کے پاس ہے جو فیصلہ کر کے پھر اس کے آگے جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے وہ خود اٹھائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ آپ کریں گے اور اس کے عوض میں بھگتنے کے لیے کوئی اور ہو، کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، وہ نہیں ہے۔ پھر تو آپ فیصلہ کرنے کے آپ کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فیصلے کرنے کا حق صرف اس بندے کے پاس ہے جو کہ بعد میں اپنے فیصلے کے جو بھی کانسیکوینسز اس کو وہ بھگتنے کے لیے تیار ہو، ذمہ داری اٹھائے۔ تو یہ بھی ہمارے لوگوں میں نہیں ہے۔ یہاں بھی ہمارے لوگ جو ہے آج تک آپ نے کسی بھی دیسی کو اپنے کسی بھی حرکت کا کوئی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ ہمارے لوگ جو ہے فوراً دوسرے کے اوپر اپنا بوجھ پھینک دیتے ہیں،
اور پھر لوگ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی ایسے کہتے ہیں تو پھر کی ہویا اگر کر دیتا نہیں تو پھر کی ہویا اگر انہیں مانگ لو تو پھر کی ہو گیا اگر تسی تھوڑا بہت کر لو گے تو اسی نہیں کریں گے تو کون کرے گا، نہیں تو فلانا نہیں ہوئے گا تو ٹمکانا نہیں ہوئے گا. یہ اسی سے تو آپ جو ہے پھر آپ اسلام سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. اسلام میں کیوں جوائنٹ فیملی سسٹم الاؤڈ نہیں ہے؟ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسلام میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے جو ہے اپنے باؤنڈریز کراس کر کے اپنے رشتے خراب نہ کریں. اس لیے اسلام میں باؤنڈریز پیدا کرنا بہت ضروری ہے، فزیکل باؤنڈریز، کہ ہر ایک اپنا اپنا گھر ہو، ہر ایک اپنی اپنی فیملی جو ہے نا وہ اپنے اپنے پرائیویٹ جگہ پہ اس کو اپنی فیملی کو دیکھے اور اس کو پالے اور وٹ ایور. اور آپ ویسے ایک دوسرے کو ملنے آؤ، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے، کسی کو بھی کسی چیز، لیکن سب اپنے اپنے گھر میں. کوئی کسی کے گھر میں یہ نہ کہے ڈیرا ڈال کے کہ ہم سارے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور ہمارا، کیونکہ اسلام میں پردہ ہے اور پردہ جو ہے عورت کا تو وہیں ختم ہو جاتا ہے، جو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیثیں کہی ہیں. لیکن وہ حدیثیں آپ لوگوں کو نہیں یاد، وہ حدیثیں آپ کے مولویوں کو نہیں یاد کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھئی آپ لوگ اپنے دیوروں کے ساتھ اور اپنے جیٹھوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ آپ اپنی جو ہے نا اپنے ان کو ایک ہی گھر میں نہیں ڈال سکتے، سب کا اپنا اپنا گھر ہونا چاہیے، کیونکہ عورت اپنے گھر میں اپنا پردہ آرام سے کرے، بجائے اس کے کہ وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں جہاں اس کا پردہ ہی ختم ہو جائے. تب آپ لوگوں کو پردہ نہیں یاد ہوتا. عورت کا اپنا کچن ہونا چاہیے، عورت کا اپنا گھر ہونا چاہیے، اس کا گھر اس کا پردہ ہے. اسلام میں یہ ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں یاد، وہ ہمارے لوگوں کو نہیں یاد. ہمارے لوگ تو پھر یہاں فوراً اپنا کلچر لے کر آتے کہ نہیں ہمارا کلچر ہے. تو بھئی آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ میرے نزدیک بہت بلیک اینڈ وائٹ ہے، سب کچھ بہت آسان ہے. یا تو آپ 100% اسلام کو فالو کریں یا آپ وہاں سے نکل جائیں. یہ جو آپ لوگ ایک ٹانگ رکھتے ہیں اسلام کے اندر اور دوسری ٹانگ رکھتے ہیں نا اپنے کفرانہ کلچر میں، یہ منافقت ہے، یہ اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا تو آپ پوری طرح صحیح طریقے سے اسلام کو اپنائیں تو یا آپ اس کو چھوڑ دیں. مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہی ہمارے لوگوں کی یہی ہے کہ سارے اسلام کرتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن پلے کرتوت کوئی نہیں ہے. رتی برابر کا بھی اسلام ان کی زندگیوں میں، ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں نہیں ہے. ایک چھوٹی سی ایک ہے کہ بھئی جس طرح اسلام میں یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جب جا کے بیل بجاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آپ 5 منٹ رکیں، اور اگر اندر بندہ ہو بھی اور اگر وہ آپ کو جواب نہیں دے رہا، آپ 10 منٹ رکیں. اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ بندہ باہر نہیں نکل رہا تو وہ کسی بھی سچویشن میں ایسے سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں نکل سکتا، وہ نہیں آپ کو مل سکتا، تو آپ برا نہ منائیں لیکن آپ وہاں سے نکل جائیں. لیکن ہمارے لوگ گھنٹی پہ جانا شروع کر دیتے ہیں، پھر گیٹ کھڑکانا شروع کر دیتے ہیں. وہ تو 1 منٹ کا سانس بھی نہیں لینے دیتے کہ اگلے بندے کو باہر نکلتے ہوئے ٹائم ہی لگتا ہے. کوئی اڑ کے باہر آ کے گیٹ نہیں کھول رہا ہوتا، لیکن نہیں، آپ لوگ جاہلوں کی طرح، ہمارے لوگ جاہلوں کی طرح بیل بجانا شروع کر دیں گے، گیٹ کھٹکانا شروع کر دیں گے. پھر اب تو ایک اور نیا سونے پہ سہاگا، پھر وہ آپ کو فون بھی کر رہے ہوں گے. بھئی اب آپ نے کیا کریں؟ آپ فون اٹھائیں یا آپ گیٹ جا کے کھولیں؟ کیا کرنا ہے؟ کیا کر رہے ہیں اب؟ کیا کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اگلا بندہ آپ کا فون اٹھائے یا گیٹ جا کے کھولے؟ ایک چیز کرو اور وقفے سے کرو. بیل ایک بجا کے 5 منٹ صبر کرنا سیکھ لو. یہ سارے اسلام کے تقاضے ہیں جو کہ کوئی نہیں فالو کرتا ہمارے لوگوں میں سے. یہاں پر گاؤں سے بھی جو لوگ آتے ہیں، یہاں پر وہ کوارٹرز میں لوگ ان کو رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کوارٹرز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اونچی اونچی ٹیلی ویژن لگائیں گے، اونچی اونچی چیخ چیخ کے باتیں کریں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سارا دن اور ساری رات شور کریں گے. اگلا مدہ جتنا مرضی ان کو سمجھائیں کہ بھائی صاحب ادھر لوگ اور بھی لوگ رہتے ہیں اس پورے محلے میں، آپ ذرا اپنی جو ہے نا والیوم ڈاؤن رکھیں. لیکن نہیں، وہ کیوں؟ ان کا تو فوراً باپ دادے نکل آتے ہیں نا پھر زمین سے کہ بھئی کیوں وہ تمیز میں رہیں، کیوں وہ تمیز کے دائرے میں رہیں، ہے نا. اونچی اونچی چیخ کے بات کرنا، جس طرح کہ بندہ جو ہے نا گھر کے پتہ نہیں کوئی 10 ایکڑ کا گھر ہے اور دوسرے 10ویں ایکڑ میں بندہ کھڑا ہے، اس طرح آوازیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو. پھر کھا پی کے دوسروں کے گھروں میں چیزیں پھینکتے ہیں.
دوسروں کے چھتوں کے اوپر چیزیں پھینک، کیونکہ آج کل تو خیر سے فیشن ہو گیا ہے کہ چھتوں پہ لوگوں نے کوارٹرز رکھی ہوئی ہیں۔ اب ان کے چھتوں پہ جو ان کے نوکر رہتے ہیں کوارٹرز میں، وہ کھا پی کے سارا کچھ دوسروں کے چھتوں میں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ بارشیں آتی ہیں، لوگوں کے چھتیں جو ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سارا کھانا پینے کا سامان جو ہے وہ ڈرین میں جا کے، جو چھتوں کی پائپس ہوتی ہیں، ڈرینز ہوتی ہیں، ان میں جا کے پھنس جاتے ہیں۔ لوگوں کی چھتیں فلڈ ہو جاتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے چھتوں پہ اور دیواروں پہ، لوگوں کا نقصان الگ، لاکھوں کا نقصان آپ نے بیٹھے بٹھائے اگلے بندے کا کر دیا ہے۔ اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا، جن کو اصل میں آپ لوگ کافروں کا ملک کہتے ہیں، انہوں نے تو اسلام آپ سے لے لیا، اور وہ بے شک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے روزمرہ کی زندگی میں اسلام کو ڈال دیا ہے۔ آپ لوگوں میں اور ان میں یہ فرق ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اسلام کی یہ کیا زبردست باتیں ہیں، اور وہ ساری چیزیں اپنی زندگی، روزمرہ کی زندگی میں انہوں نے ڈال دی ہے۔ باہر کے ملکوں میں اگر آپ ایسی کوئی حرکت کرو تو آپ سے بھروایا جاتا ہے، نقصان آپ اٹھائیں گے، اگلے بندے کا جو آپ نے نقصان کیا ہے آپ بھریں گے۔ لیکن پاکستان میں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم یہاں جو مرضی کرے، کسی چیز کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی حساب نہیں ہے، اس لیے ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اب پدرے ہوئے ہیں، بالکل پھیل کے چوڑے ہو گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم جو مرضی کریں کیا فرق پڑتا ہے۔ ہمارے لوگ جانوروں سے بھی، ہم پتہ نہیں کیوں لوگوں کو ویسے جانوروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ جانور تو اصل میں نیچر فالو کرتے ہیں، انسان نیچر فالو نہیں کرتا۔ جانور جو ہے نا وہ ایک لائن میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، انسان ہمیشہ اپنی لائن سے باہر نکل کے زندگی گزارتا ہے۔ تو بلکہ ہمیں جانوروں کی طرح رہنا چاہیے، تمیز کے دائرے میں رہ کے۔ آپ نے کبھی کسی جانور کو دیکھا ہے اپنی لائن سے باہر نکلتے ہوئے، اپنی نیچر سے باہر نکلتے ہوئے؟ صرف انسان وہ واحد جانور ہے جو کہ ہمیشہ نیچر سے پٹھی جائے گا، ہمیشہ پٹھی جائے گا، کبھی سیدھے راہ پہ نہیں جائے گا، کبھی سیدھی لائن پہ نہیں جائے گا، ہمیشہ پٹھا جائے گا۔ اور ہمارے خاص طور پر دیسیوں کی تو خاص بات ہے نا کہ وہ اپنا دماغ ہمیشہ الٹی چیزوں کے لیے استعمال کریں گے، اچھی چیزوں کے لیے کبھی نہیں کریں گے۔ ہمیشہ دوسروں کو نقصان وہ دیکھتے ہیں، ہمارے غیر کیا، رشتہ دار کیا، اپنے کیا، دوسرے کیا، ہر کوئی نہ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کہ بھئی ہم اس کا کیا نقصان کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ ان کو فخر ہوتا ہے جب وہ کسی کا نقصان کرتے ہیں، ان کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے اس کے ساتھ یہ کر دیا ہے، ہم بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، ہم کسی کا نقصان کر سکتے ہیں۔ بڑی فخر کی بات ہے۔ کسی کا نقصان کرنا بڑا آسان ہے، مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ سیدھے راہ پہ چلنا۔ اور ہمارے لوگوں نے آج تک کبھی زندگی میں کوئی مشکل کام تو کیا نہیں۔ چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، بے ایمانی کریں گے، فراڈ کریں گے، کرپشن کریں گے، لیکن سیدھی راہ پہ نہیں جائیں گے۔ یہ ہمارے لوگوں کی، یہ ہمارے لوگوں کا اصل چہرہ ہے۔ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اندر سے روٹن ہے، ہمارے لوگ اندر سے ہی خراب ہیں، ان کے خون میں ہے یہ چیز۔ اس لیے ہمارا ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور کبھی ہمارے ملک ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم ایک خوددار، ایماندار قوم نہیں ہیں۔ ہم بہت سیلفش، بہت خود غرض، بے ایمان، بے حیا، بے شرم، بدتمیز، بد تہذیب اور کم ظرف قوم ہے۔ یہ ہمیں مان لینا چاہیے۔ جتنی دیر تک ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے اندر سے، اور ہم اپنے آپ کو ہم نہیں سمجھیں گے کہ ہم اصل میں کیا ہے، اتنی دیر تک ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور رمضان کا تو سارا مقصد ادھر ہی فوت ہو گیا۔ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گائیں بھینسوں کی طرح تھوڑی دیر کے لیے اپنا منہ چلانا بند کر دیں۔ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو جو ہے نا اپنا بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے چیریٹی دیں، غریبوں میں آپ پیسے بانٹ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے جو حرام کی کمائی ہے اس کو حلال کر دے گا، یا جو حلال بھی کمانے والے ہیں وہ بھی غریبوں میں جو بانٹتے ہیں، اگر وہ سوچتے ہیں کہ ہماری ساری جو ہے نا جو بھی ہم نے خطائیاں کی ہیں وہ معاف ہو جائیں گی، تو نہیں ہے، ایم سوری، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جس بندے کو کسی قسم کی بھی چھوٹی تکلیف بھی پہنچائی ہو، وہ جتنی دیر تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا آپ کو معافی نہیں مل سکتی، چاہے وہ آپ کی اپنی ہی اولاد کیوں نہ ہو۔
ٹھیک ہے، یا آپ کے اپنے ماں باپ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب تک آپ لوگ اپنے اندر سے اپنے آپ کو جھانک کے، اپنے گریبان میں جھانک کے صحیح طرح نہیں دیکھ پائیں گے اور اپنے آپ کو نہیں بدلنا شروع کریں گے، تو آپ کا رمضان کا تو پھر آپ کا سارا ضائع گیا، یہ مہینہ ضائع گیا۔ ہر سال آپ اس مہینے کو رپیٹ کرتے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے سیکھا سکھایا کچھ نہیں ہے، آپ نے سمجھا کچھ نہیں ہے۔ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے قرآن ختم کرو، رمضان کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کے سوچ وچار کرو، ٹھیک ہے نا، سوچو سمجھو اور پھر اس کو اپلائی کرو، مطلب پریکٹس کرو۔ جو آپ کو پتہ ہے، جو آپ کے علم میں ہے اسلام کے بارے میں، آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اس کو اپنے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ چپڑ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اسلام میں تو یہ ہے، تو اسلام میں تو یہ ہے، تو فلانا حدیث ہے، تو یہ حدیث ہے، تو پلے کرتوت زیرو۔ پلے کرتوت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ داڑھی رکھ کے تو آپ بے ایمانیاں کر رہے ہیں، غیروں کے ساتھ مل کے آپ اپنوں کو ڈس رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے بھئی آپ لوگوں کا؟ کون سا خدا ہے؟ میں بھی ذرا دیکھ لوں، مجھے بھی ذرا پتہ چلے یہ کون سا خدا ہے اور یہ کون سا اسلام ہے جس کو آپ لوگ فالو کرتے ہیں، جس میں یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ میرے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ جس نے داڑھی رکھ لی آٹومیٹکلی سمجھو کہ اب وہ بندہ فارغ ہو گیا ہے۔ اگر کسی نے بھی داڑھی رکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اب غلط راستے پہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان میں یہ حالت ہو چکی ہے داڑھی والوں کی، ٹھیک ہے، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی موسٹ پروبلی ہوگا، لیکن میں اس وقت پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی ہے۔ پاکستان میں جس بندے نے داڑھی رکھ لی، سمجھو وہ بندہ گیا، سمجھو وہ بندہ اب ڈیفینیٹلی ایماندار نہیں ہے، نہ ہی وہ سچا ہوگا، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ ایک اچھا انسان ہوگا۔ یہ آٹومیٹکلی سب کے ذہن میں آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا، یہ جو حدیثیں جن کو آپ چن چن کے فالو کرتے ہیں نا، کہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ جو اصل حدیث ہے نا فالو کرنے والے، کردار، عورتوں کے ساتھ سلوک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سب سے گرا ہوا شخص وہ ہے جو اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا، اور سب سے گرا ہوا شخص وہ ہے جو عورتوں کے خلاف بے حیائی والی باتیں کرتا ہے، یا ان کو بدنام کرنے کی باتیں کرتا ہے، ان کو سلینڈر کرتا ہے۔ تو آج آ کے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسلام میں سب سے گھٹیا انسان اور سب سے گرا ہوا انسان وہی ہے جو کہ گھر کی اپنی عورت یا کسی اور عورت کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی فضول حرکت یا فضول باتیں، اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرے، جو بھی عورتوں کے ساتھ تمیز کے دائرے میں نہیں رہ سکتا، وہ سب سے گرا ہوا انسان مانا گیا ہے اسلام میں۔ یہ حدیثیں آپ لوگوں کو نہیں پتہ، یا آپ لوگوں کو یہ حدیث نہیں پتہ کہ بھئی کسی کے ساتھ برا نہ کرو، کسی کی ٹانگ نہ کھینچو، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرو، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، اپنا کردار، بد کردار مت بنو، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے تو لوگ ہیں ہی بد کردار، سوری ٹو سے، ہمارے میں اور جو لوگ کہتے ہیں نا پانچ انگلیاں ایک جیسی نہیں، سوری، پاکستان میں پانچ انگلیاں ایک ہی جیسی ہیں۔ پاکستان میں جو ایماندار بندہ ہے نا، وہ صرف اس لیے ایماندار ہے کیونکہ اس کو ابھی موقع نہیں ملا۔ وہ صرف ایماندار اس لیے کیونکہ اس کو ابھی موقع ہی نہیں ملا۔ اس کو جیسے ہی موقع ملے گا وہ بھی بے ایمانی کرے گا۔ اور پاکستان میں تو حلال اور حرام کی تو تمیز ہی نہیں رہی، کمائی میں اور ویسے بھی۔ جس قوم میں حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں رہی کہ حلال کس طرح کماتے ہیں اور حرام کس طرح کماتے ہیں اور کس کو حرام کی کمائی کہتے ہیں، وہ قوم، اس قوم کا کیا ہو سکتا ہے، کیا فیوچر ہو سکتا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو یہ سمجھنی چاہیے اور یہ سوچنی چاہیے۔ اور جو بحث برائے بحث ہمارے لوگ کرتے ہیں نا، اس سے بھی گریز کریں، پہلے چیز کو سمجھے۔ اگلا بندہ جو کہہ رہا ہے یا جو لکھ رہا ہے یا جو بول رہا ہے، آپ پہلے وہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب بحث برائے بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنی بیوقوفی کا مظاہرہ کر دیا پوری دنیا کے سامنے، آپ نے اپنی جاہلیت کا مظاہرہ کر دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اور آپ اپنی بیچ میں ماری جا رہے ہیں، بونگیاں چھوڑ رہے ہیں آپ، جو کہ اگین ہمارے لوگوں میں عام ہے۔
ہمارے جو سو کالڈ انٹلیکچوئلس ہیں اور سو کالڈ جرنلسٹس ہیں اور سو کالڈ اسکالرس ہیں، ان سب میں نے یہ دیکھا ہے بونگیاں ماری جائیں گے، بونگیاں ماری جائیں گے۔ بھئی جس قوم کو 20 سال لگے ہیں عمران خان کی ایک سمپل بات سمجھنے میں، اس قوم سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں انٹیلیجنس کی؟ پہلے آپ یہ سوچیں نا۔ مطلب جو ایک عام سی چھوٹی سی ایک بیسک بات ہے جو کہ عمران خان نے لوگوں کو 22-23 سال پہلے سمجھانا شروع کیا تھا، اور لوگوں کے پلے بعد میں پڑی ہے کتنے سال بعد؟ 23 سال بعد لوگوں کے ذہن میں بات سمجھ میں آئی ہے۔ یار یہ کس قسم کی قوم، آپ سوچیں کتنی یہ پیچھے قوم ہے، کتنے وقت سے بھی پیچھے ہے، یا کتنے ویسے ذہنی طور پر پیچھے ہیں ہمارے لوگ، کہ ان کو ایک بیسک بات سمجھنے کے لیے 23 سال لگے۔ تو اس قوم سے آپ خود ہی سوچیں یہ کس قسم کی قوم ہو سکتی ہے ہماری، جو کہ ایک چھوٹی سی چیز کو ان کو، میں چلو آپ عمران خان والی بات چھوڑیں، آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں۔ اگر آپ کے ایک نوجوان آپ کو کچھ کہہ رہا ہو کہ بھئی اب آج کل یہ چیز ہے، اس طرح اس طرح اس طرح، آپ کہیں نہیں میرے وقت پہ تو اس طرح تھا، اس لیے یہ اس طرح نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو 23 سال بعد جا کے سمجھ میں آتے ہو نہیں اچھا جی یہ تھا، چلو اب کر لو بیٹا، 23 سال گزر چکے ہیں، 23 سال بعد اب اس نے کیا کرنا ہے؟ 23 سال بعد وہ پھر آپ کو یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ پھر 23 سال پیچھے ہی چلے گئے نا دوبارہ، کہ 23 سال پہلے ایک چیز آپ کو ایک بندہ بتا رہا ہے، 23 سال بعد آپ کو سمجھ میں آئی ہے اور آپ اب کہہ رہے ہیں اب ہم کرتے ہیں۔ یہ حرکت، یہ جو چیز تھی، یہ 23 سال پہلے کرنے والی چیز تھی۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ وقت ہمارا انتظار نہیں کرتا؟ جب وقت چلا جاتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے، وہ جو وقت جا چکا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ہم کیوں یہ باتیں کرتے ہیں؟ اسلام میں وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے، جو کہ اگین ہمارے لوگوں میں نہیں ہے؟ مجال ہے جو پاکستانی وقت کا پابند ہو، مجال ہے کہ کوئی بھی پاکستانی وقت کا پابند ہو۔ میں نے آج تک ایک بھی پاکستانی نہیں دیکھا جو وقت کا پابند ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کے بندے ہوں، یا وہ کسی بھی محکمے میں ہو، یا وہ بینک میں ہو، یا وہ کسی آفس میں ہو، یا وہ ٹیچنگ میں ہو، یا وہ اسٹوڈنٹس ہوں، یا وہ مالی ہو، یا وہ نوکر ہو، یا وہ ڈرائیور ہو، یا وہ کسی سے ملنے کا اپنے ٹائم اپوائنٹمنٹ سیٹ کیا ہو، جو بھی ہو، میں نے آج تک کسی کو وقت کا پابند ہوتے نہیں دیکھا۔ مجھے بتاؤ کون سا عیب ہے جو اس ملک کے لوگوں میں نہیں ہے، اور پھر مجھے بتاؤ کون سی خوبی ہے جو اس ملک کے لوگوں میں ہے؟ کوئی خوبی نہیں ہے۔ چغلی آپ لوگ کرتے ہیں، بدخوئیاں آپ لوگ کرتے ہیں، بدماشی آپ لوگ کرتے ہیں، جھوٹ آپ لوگ بولتے ہیں، بے ایمانی آپ لوگ کرتے ہیں، فریبی آپ لوگ کرتے ہیں، کرپشن آپ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقت کا پابند آپ نہیں ہے، منافقت آپ لوگوں میں ہے، بدعتیں آپ لوگوں میں ہے، لوگوں کو تکلیف دینا وہ بھی آپ لوگوں کی تو خاص، یہ تو خاص پہچانے جاتے ہیں نا، کہ یہی اسی قوم کے لوگ ہو سکتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دیں بغیر وجہ کے، دوسروں کے گھروں میں دراڑیں ڈالنا، ریلیشن شپس میں دراڑیں ڈالنا، دوسروں کی لڑائیاں کروا کے تو آرام سے بیٹھ کے ڈرامے دیکھنا، تماش بین ہونا، دوسروں سے امیدیں رکھ کے کہ وہ ہمارا مسیحا بن کے آ جائے گا اور ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم صرف کھانے پہ ٹوٹ پڑیں گے جب وہ کھانا پکا کے ٹیبل پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب، اور پھر بالکل ہمارے لوگ تو ایسے بیہیو کرتے ہیں نا جس طرح یا تو وہ شہزادے ہیں، یا پھر وہ اللہ معاف کرے کرپلز ہیں، ہینڈی کیپڈ، ان کے ہاتھ پیر ہی ٹوٹ گئے ہیں۔ کوئی آپ کو پانی لے کر دے، کوئی آپ کو کھانا لے کر دے، کوئی آپ کو جو ہے نا ملک لے کر دے، کوئی آپ کو آٹا لے کر دے، کوئی آپ کو چینی لے کر دے، آپ کو سب کچھ گھر بیٹھے بٹھائے فراہم ہونا چاہیے، خود آپ نے کچھ نہیں کرنا، خود آپ نے ہاتھ پیر نہیں مارنا، اور جو ہاتھ پیر مار رہے ہیں آپ نے ان سے بھی، ان کا بھی ہاتھ مار کے آپ نے ان سے بھی چھین کے لینا ہے۔ جماندرو فقیر ہے نا، یہ شہزادیوں والی منٹیلٹی نہیں ہے، یہ تو فقیروں والی منٹیلٹی ہے۔ اگر آپ میں آپ کو نواب سمجھتے ہیں کہ کسی نواب کے اولاد ہیں کہ آپ بیٹھے بٹھائے کچھ اپنا ہاتھ نہ ہلائیں، لوگ سب آپ کو آ کے تو سرو کرتے رہیں، تو اس کا دوسرا نام جماندرو فقیر ہے، ٹھیک ہے۔
کوئی خودداری پیدا کریں اپنے آپ میں، خدا کا واسطے یہ کوئی شعور پیدا کریں اپنے آپ میں. اور صرف علم صرف بولنے کے لیے نہیں ہوتا. علم کا مقصد اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس علم کو اپنائیں. جو آپ نے سیکھا ہے، جو آپ نے شعور لیا ہے، اس کو آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنائیں. خالی حدیث پڑھنے سے کوئی وہ حدیثیں آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے نا؟ آپ وہ چیز بنیں، آپ وہ چیز بن کے دکھائیں. جو ایک مسلمان کے سارے جو کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں نا، جو ایک کردار ہوتا ہے ایک مسلمان کا، ایک اچھا مسلمان اگر آپ نے بننا ہے، ایک بہت سمپل آسان سا ہے، ایک اچھا انسان بنو. جب آپ ایک اچھا انسان بنتے ہیں، آپ آٹومیٹکلی ایک اچھا مسلمان بنتے ہیں. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اتنی سی بات ہے. پر مجال ہے جو ہمارے لوگ اچھا انسان بننے کی کوشش بھی کریں، نہیں وہ نہیں کرنی. وہ ہماری مائیں مر جائیں گی نا، ہماری مائیں مر جائیں گی اگر ہم اچھا انسان بنیں گے. ہمارے لوگوں میں یہ چیز ہے کہ وہ ہر برا کام کر کے نا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ شیطان کی اولاد ہو، کیونکہ یہ فخر جو ہوتی ہے نا، یہ صرف شیطان کی اولاد کو ہی حاصل ہو سکتی ہے. اور آپ لوگ مفت کے مشورے دوسروں کو نہ دیا کریں، آپ ان کے تکلیف میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مفت کے مشورے جو ہے نا، مشورے تب دیا کرو جب اگلا بندہ مانگ رہا ہو، اور تب بھی سوچ سمجھ کے دیا کرو. کیونکہ اسلام میں زور زبردستی جو ہے یہ بھی حرام ہے. آپ لوگ شاید بھول گئے ہیں کہ جب مدینہ میں لوگ مسلمان بن گئے تھے تو کئی خاندانوں کے آپس میں لڑائیاں پڑ گئی تھی، کیونکہ کچھ کے ماں باپ مسلمان نہیں بن رہے تھے، کچھ کے بچے مسلمان نہیں بن رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ ایک دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتے، آپ زبردستی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں بنا سکتے. مسلمان بندہ اپنے دل سے بنتا ہے. اگر وہ اپنے دل سے، ان کا دل نے کہہ دیا، اگر وہ ان کا مان گیا ہے، وہ مسلمان بن گئے، ویل اینڈ گڈ. اگر وہ نہیں بنے، چھوڑ دو، کیونکہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے. بھئی جس مذہب میں اللہ کو ماننا، اگر آپ وہ ایک اور بندے کو زبردستی اللہ نہیں منوا سکتے، تو آپ لوگ کس بیس پہ لوگوں کو اپنی باقی چیزیں منوا رہے ہوتے ہیں زبردستی؟ کس بیس پہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کرو؟ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں پہ بھی ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں، حالانکہ اسلام میں یہ گناہ ہے. اسلام میں تو آپ کسی کی اپنے کسی اولاد کی شادی بھی ارینج نہیں کر سکتے. اگر صحیح معنوں میں اسلام کو فالو کریں نا، تو شریعتاً پاکستان کے 90% شادیاں جو ہیں نا وہ ناجائز ہیں. کیونکہ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری شادیاں توڑ دی تھی جو کہ ماں باپ نے اپنے بچوں سے پوچھے بغیر کروا دی تھی، چاہے وہ خوشی کیوں نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر تم خوش ہو دوبارہ شادی کرو، دوبارہ شادی کرو پراپر طریقے سے. لیکن خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے جو ہے یہ شادی جائز ہو گئی ہے. یہ شادی ناجائز ہے، کیونکہ شادی کرتے وقت تم لوگوں سے پوچھا نہیں گیا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری شادیاں توڑ دی تھی، تو بھئی اگین آپ لوگ کون سا اسلام فالو کر رہے ہیں؟ کون سا آپ اسلام فالو کر رہے ہیں جب آپ اپنی اولاد کو اس طرح دھکیل کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے؟ طلاقوں کی ریٹ اس لیے نہیں بڑھی کہ جی لوگوں نے کمپرومائز کرنا چھوڑ دیا ہے. طلاق کی ریٹ اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو خاص طور پر ابھی بھی وہ شعور نہیں دیا. آپ لوگوں نے اپنے بیٹوں کو وہی ہندوانہ طریقے سے پالا ہے. اسلام میں مرد کی یہ وقت نہیں ہے جو آپ مرد کو دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے پرانے زمانے میں، اسلام سے پہلے جب ہم ہندو ہوتے تھے، یہ مقام مردوں کا ہندوازم میں ہے. اسلام میں مردوں کا یہ مقام نہیں ہے جو آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں کہ مرد جو مرضی کرے. ایسا نہیں ہے اسلام میں، بلکہ مردوں کے لیے بہت سخت قسم کے رولز ہیں، جس کی وجہ سے اصل میں آپ لوگ اسلام کو اپنانا ہی نہیں چاہتے. ہمارے ملک کے لوگ، ہماری گورنمنٹ، ہمارے لوگ اس لیے اسلام کو اصل میں نہیں اپنانا چاہتے کیونکہ اصل اسلام جو ہے نا، اس میں مردوں کے اوپر بہت سختیاں ہیں، اور مردوں کے اوپر بہت کنڈیشنز ہیں، بہت لمیٹیشنز ہیں، بہت ریسٹرکشنز ہیں. اس لیے اصل میں اسلام کو لوگ نہیں اپنانا چاہتے. بات اتنی سی ہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مرد جو مرضی کرے وہ جائز ہے. نہیں، اسلام میں مردوں کے اوپر بہت ساری سختیاں ہیں. کبھی قرآن کھول کے غلطی سے نا ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیا کریں. یہ بھی ایک اور چیز ہے. قرآن کو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں عربی سیکھنا چاہیے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. بیٹا جی یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے عربی سیکھنا ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے آپ کو جب ترجمہ ہے، قرآن کو پوری دنیا کے زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے، آپ اپنی زبان میں ترجمہ کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں. یہ جو عجیب عجیب جاہلانہ حرکتیں شروع ہو جاتے ہیں نا کرنا لوگ ہمارے، یہ درس والے بھی اور یہ اسلام سکھانے والے بھی، اور یہ اتنے اگر اسلام کے عالم ہیں تو کیا ان کو یہ کیوں نہیں پتہ کہ اسلام میں تو یہ چیزیں جائز ہی نہیں ہیں. اسلام میں سیدھا سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے قرآن پڑھو. قرآن کے ساتھ ساتھ جتنے بھی میرے احادیث ہیں ان کو دیکھو، ان دونوں کو ساتھ رکھ کے پڑھو اور سمجھو. اس کے بعد اجماع اور قیاس. یہ صرف قاضیوں کے لیے نہیں تھا، یہ عام لوگوں کے لیے بھی تھا. یہ صرف قاضیوں کے لیے نہیں تھا کہ آپ اجماع قیاس وغیرہ کرو، یہ عام لوگوں کے لیے بھی تھا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن پڑھو پھر حدیث پڑھو، کیونکہ وہ حدیث جو ہے وہ قرآن کے ایکسپلینیشنز ہیں. ٹھیک ہے. آپ جب لوگوں کے تفسیر میں چلے جانا شروع ہو جاتے ہیں، ہر بندہ اپنا تفسیر نکال. آپ جب ایک بک پڑھتے ہیں یاد رکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قرآن ایک کتاب ہے. اس میں اللہ نے بہت ساری چیزیں ڈالی ہیں. اس میں اللہ نے ہسٹری ڈالی ہے، سائنس ڈالا ہے، سٹوریز ڈالے ہیں. ٹھیک ہے، ٹرو سٹوریز. ٹھیک ہے، اٹس لائک اے کمپلیٹ بک. ٹھیک ہے، یہ ایک کتاب ہے. اس کتاب کو آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو اتنی ہی دفعہ نئی نئی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. بالکل اسی طرح جب آپ کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں، آپ ہر دفعہ اس کتاب کو جب پڑھتے ہیں آپ کو ہر دفعہ ایک نئی چیز سمجھ میں آتی ہے. جب آپ سائنس کی کتاب پڑھتے ہیں آپ کو ایک نئی چیز ہر دفعہ سمجھ میں آتی ہے. جب آپ ایک ناول پڑھتے ہیں آپ کو ہر دفعہ اس میں سے ایک نئی چیز سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح جب آپ بائبل پڑھتے ہیں، جب آپ تورا پڑھتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ جتنی دفعہ پڑھتے ہیں اتنی دفعہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے. اس لیے ہر بندہ جو تفسیر دے رہا ہوتا ہے نا وہ اپنی بیک گراؤنڈ کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق، اپنی سوسائٹی کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق تفسیر دیتا ہے. اس لیے ہم تفسیروں میں نہیں چاہتے، کیونکہ تفسیر جو ہے وہ ایک پرسنل چیز ہے، سبجیکٹو چیز ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے. آپ نے خود پڑھنا ہے، خود سمجھنا ہے ترجمے کے ساتھ. خود آپ نے حدیثوں کو پڑھنا ہے، خود آپ نے ان حدیثوں کو سمجھنا ہے. پھر آپ نے اجماع اور قیاس کرنا ہے جس میں بیسکلی آپ نے سارے پریسیڈنٹس دیکھنے ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے اپنے کامن سینس استعمال کر کے کنکلوژن پہ آنا ہے. اسلام کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں کھلوایا ہے؟ ہر مرد و عورت پر فرض ہے کیونکہ اسلام میں جاہل رہنا یہ بھی ایک گناہ ہے. جاہلیت ایک گناہ ہے، کیونکہ جب آپ جاہلیت میں جب ہم رہتے ہیں تو پھر ہم ہر کسی کو اندھا دھند فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی اس کے پیچھے لگے، کبھی اس کے پیچھے لگے، کبھی اس کے، ہمارے اپنا دماغ کام نہیں کرتا. لیکن جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کا دماغ چلتا ہے. پھر آپ خود سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں خود سوال پیدا ہوتے ہیں، خود آپ جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ ریسرچ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، جاؤ علم حاصل کرو. ہمارے لوگ جو ہے نا وہ فکسیٹڈ ہو جاتے ہیں ہر کسی چیز میں، جذباتی ہو کے. اسلام میں ان چیزوں کا بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ جذباتی ہو کر آپ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں. اسلام میں میانہ روی ہے، ہر چیز میں میانہ روی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف دینی جو ہے نا علم حاصل کرے، دنیاوی بھی کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے، ہماری جو آج بھی جو ماڈرن یونیورسٹیز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی ماڈل پہ ہی قائم ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدرسے کھولے تھے وہ اس طرح کے مدرسے نہیں ہیں جو آج کل جس طرح ہم نے کیے ہوئے ہیں. وہ ایک فل فلیجڈ یونیورسٹی تھا. اس میں دینی دنیاوی دونوں سائڈ بائی سائڈ علم حاصل ہوتی تھی. اور اسی پہ بیسڈ دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی جو موروکو میں
دونوں بہنوں نے مل کے بنائی تھی، وہ اسی پہ بیسڈ تھا. اور آج کے جو ماڈرن یونیورسٹیز ہیں جو پوری دنیا میں، وہ بھی اگین اسی پہ بیسڈ ہے. تو خدا کا واسطہ یہ میرا صرف ایک اتنا سا ہے کہ آپ لوگوں کے سے التجا ہے کہ اپنے اندر جھانکو، ٹھیک ہے؟ خالی درسیں اٹینڈ نہ کرو اور خالی درسیں دیا نہ کرو. یہ جو آپ کو سارا علم آپ حاصل کرتے ہو، اول تو آپ کو دور دراز کے علاقوں میں، گاؤں میں جا کے درسیں دینی چاہیے پراپر، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو ککھ پتہ ہے، کھے پتہ ہے، کھے. ان کو تو کلمہ بھی نہیں آتا اگر آپ مزید دور چک وغیرہ میں جائیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، آپ جو پڑھا رہے ہیں نا، آپ اس کو پہلے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کال و فیل میں تضاد نہ کریں. اور دوسروں کو جب آپ تکلیف میں دیکھتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک بندے کو کوئی تکلیف ہے، تو برائے مہربانی قریت کے ہر دفعہ نہ پوچھا کریں کہ ہون کی بنیا، ہون کی ہویا، تو اج کل ہن کی کرنی پئی ہے، ہن تیرا کی ہوندا پیا، نہیں تو پھر تو انج کیوں نہیں کرتی، تو پھر تو انج نہیں، دیکھو اللہ تو یہ ہے، تو نہیں تو دیکھو اللہ تو نہیں. یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بندے کو کرے دے ہی نہ. اگر آپ واقعی میں اگر آپ ہمدرد ہے نا کسی کا، آپ اس کو کبھی بھی اس کی تکلیف کو بار بار نوچ کے اس کے زخموں کو نہیں کھولیں گے. چلو جی، مختصر بات کرتے کرتے بات لمبی ہو گئی. اب مجھ سے میں اب لیتی ہوں اجازت. میری طرف سے خدا حافظ. رمضان مبارک. سمجھنا اگر چاہو تو سمجھو پلیز. جنہوں نے نہیں سمجھنا انہوں نے ویسے بھی نہیں سمجھنا. ہم تو دیوار کے آگے سر مارنے والی بات ہے ویسے. لیکن میری طرف سے رمضان مبارک اور خدا حافظ.